السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زمان میں رکھے۔ آج کا جو ویڈیو یا ٹاپک ہے، وظائف یا عملیات کرنے کے درمیان جو کامیابی کے لیے ضروری ہدایات۔ مطلب یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ کریں، عمل کریں، تو اس میں کامیابی گارنٹی سے ہو۔ مطلب کامیابی تو ملتی ہے جب اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کے جو لوازمات، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جو اس کی ہدایات ہیں، ان پہ اگر عمل نہیں کریں گے، یہ میں کچھ بہت ضروری باتیں بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کی اگر میں پوری تفصیل بتاؤں نا، وہ مطلب بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ لوگ پہلے ہی 5-7 منٹ کی ویڈیو بڑی مشکل سے دیکھتے ہو، بلکہ وہ بھی بہت سے حضرات خیر سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مطلب اب اگر میں وہ پوری تفصیل A to Z بتانے لگا تو وہ بہت ہی لمبی ہو جائے گی، شاید گھنٹے کی ویڈیو بن جائے یا آدھے گھنٹے کی بن جائے۔ خیر اینی ویز، آج کا ٹاپک میں ایسی باتیں بتانے لگا ہوں، اتنی زبردست، اتنی انفارمیٹیو باتیں بتانے لگا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کئی عمل کر چکی ہوں، یہ چاہے عاملین حضرات ہیں، عاملین بھائی ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی، ان کے لیے بھی کچھ ٹپس اس میں ملیں گی۔ اور خاص کر یہ جو گھروں میں مائیں بہنیں بھائی، مطلب کوئی بھی مطلب جو وظائف کرتے ہیں اور وہ کئی بار ان کو کامیابی نہیں ملتی، تو وہ کچھ باتیں یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ وظائف مطلب اب بہت سے عاملین، میں مطلب نہیں کہتا وہ صحیح وظائف بھی بتاتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی کام یا کمی بیشی کرتے ہو گے۔ یہ عام عاملین، عام حضرات نہیں بتاتے، شاید یہ والی باتیں کسی نے آپ کو بتائی ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ جو میں باتیں بتاؤں گا، شاید ان میں سے کوئی نہ کوئی یقیناً آپ کو بلکہ کوئی نہ کوئی نئی بات ملے گی۔ تو اس لیے براہ کرم پوری ویڈیو سننا، پوری سننا، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، وظائف میں یا عملیات میں، یعنی کہ عمل یا وظائف، جو بھی آپ طریقہ کرتے ہو، یہ مطلب اس میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو جو وظیفہ یا عمل کا طریقہ مکمل معلوم ہو، یعنی کہ جو بھی وظیفہ ہے یا جو بھی عمل ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اصل طریقہ کیا ہے، مطلب کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، پروننسیشن کیا ہے، یہ مطلب پورا ایگزیکٹ A to Z پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ بتانے والا جو ہے نا، صاحب علم ہو، مطلب یہاں پہ کئی ہوتا ہے ویسے ہی، مطلب بالکل ایویں ہی کہیں سے نیٹ سے اٹھایا، کتابوں سے اٹھایا، بالکل کتابیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی بڑی مستند کتابیں ہیں، میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پیٹنٹ سورس ہے، جو مستند سورس ہے، جس پہ آپ کو یقین ہے، بہت یقین ہے، تو وہ اس پہ کریں آپ، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ یہ میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے سے ایویں مطلب سنی سنائی باتوں پہ اس طرح یقین کر کے مطلب جب وظیفہ لیتے ہیں یا عمل کرنا شروع ہوتے ہیں، تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کو معلومات پوری نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا۔ تو مطلب سب سے پہلے تو جو سورس ہے نا، کہاں سے وہ عمل یا وظیفہ آ رہا ہے، وہ چیک کریں کہ یہ مطلب دینے والا بندہ بندی، یا یہ والی جو سورس ہے یا یہ کتاب ہے، یہ مستند ہے، پیٹنٹ ہے، کہ اس پہ میں بلیو کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو طریقہ داری بات، اگر وہ پیٹنٹ سورس ہوگی، تو وہ جو عمل ہے نا، اس کی تفصیل آپ کو مکمل پتہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کئی بار ہوتا ہے کہ بتانے والا اب آپ کو صحیح بتا رہا تھا، لیکن آپ لوگ غور سے نہیں سنتے، تو یہ آپ کا کام ہے کہ مکمل وظیفے کی جو ہدایات ہے نا، وہ پوری لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ٹاپک تو یہ ہوگا، یہ غور سے سننا ہے بھائی، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ پہلے ہی بڑی ویڈیو شاید 5-7 منٹ سے اوپر تھوڑی سی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، جب آپ کو پورا طریقہ پتہ ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ مطلب آپ پورے طریقے سے کریں گے۔ یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اب یہ نہیں کہ طریقہ پتہ پورا ہو تو آپ ہدایات پوری نہ کریں، تو وہ ظاہری بات ہے عمل تو پورا نہیں ہوگا، اس میں کامیابی کے چانس کم ہوتے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے نا، روحانی قوت مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ روحانی قوت مضبوط کئی طریقوں سے ہوتی ہے، کچھ کی طور قدرتی پیدائشی طور پہ مضبوط ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جن کی محنت کے ذریعے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ روحانی قوت کا ایک، اگر میں اس کو سمپل اصول بتاؤں نا، تو ایک تو بھائی یہ ہے کہ جتنا ہو سکے غلط کاموں سے بچیں۔ مطلب ایک بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، مطلب کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، شیطان کو فل پیروکاری کر رہا ہے، مطلب اس کے وہ مطلب عمل جو بھی وہ مطلب شیطانی باتیں ہیں ان پہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی روحانی قوت پھر زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں بڑی ہی غور سے سننا ہے بھائی، بہت غور سے، کہ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ بھائی آپ کوئی اگر کوئی سمجھتے ہو یار یہ تو ہمارا وظیفہ ہوگا، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ اگر غور کریں لکھا ہے کہ روحانی قوت مضبوط، اور ساتھ میں نے لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے غلط کاموں سے بچیں۔ مطلب ظاہری بات ہے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، ہر بندہ گنہگار ہے، لیکن مقصد ہے کہ
پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے غلط کاموں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر کچھ کام ایسے آتے ہیں، مثلاً اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب آپ ظلم کریں گے تو اس سے روحانیت بڑی افیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نمازیں نہیں پڑھتے، اس سے بھی روحانیت کم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کئی ایسے غلط کام ہیں جس کی وجہ سے روحانیت بہت زیادہ افیکٹ ہوگی، تو ساری بات ہے وہ آپ نے پورا خود سوچنا ہے کہ بھائی میں یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ میری پریشانی ہے، تو یہ میں کام چھوڑوں۔ اگر مطلب میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں، آخری یہ ٹاپک، یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی کہ جتنا ہو سکے کنٹرول کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک بڑا رحیم کریم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو کہ آپ یہ ایویں سوچیں یار یہ تو میرا تو عمل ہوگا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گنہگار تو ہر بندہ ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں یہ گناہ اب یہ فلاں چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی، مطلب اور کوشش کریں کہ جتنا کم ہو سکے برے کام اتنے کم کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو مطلب خدا نخواستہ کسی گناہ میں مطلب پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روحانی قوت بڑھانے کے لیے ایک تو پوائنٹ یہ ہوگا کہ جتنا ہو سکے برائی سے بچیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر ٹائم وظائف کریں، مطلب یہ روحانی قوت بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ اگر کوئی آپ کبھی کبھار کو وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بہنیں بھائی مطلب آپس میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی مطلب اپنی روحانی قوت کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا عمل کر لینا چاہیے۔ سب سے جو افیکٹو ہوتا ہے، سب سے اثر والا درود شریف کوشش کیا کریں ایک مخصوص تعداد میں ہر روز ویسے ہی بلا وجہ پڑھا کریں۔ 100 بار ہو سکے تو پھر تو بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ درود ابراہیمی 100 بار پڑھیں تو آپ کی ہر مصیبت ویسے ہی ختم ہوتی ہے اگر ڈیلی کا۔ لیکن اگر 100 بار نہیں پڑھ سکتے، 10 بار، 20 بار، 21 بار ڈیلی کی ایک روٹین بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ درود شریف پڑھیں۔ یا اور کچھ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں 200-300 بار، 400 بار دن میں پڑھ لیا کریں اگر زیادہ نہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بھی عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، جگہ ٹائم کوشش پوری کرنی ہے کہ جب وظیفہ کرتے ہیں نا، فرض کریں جی یہ میرا مقصد ہے تو یہ حل ہو جائے، تو اس کے لیے جو بھی جگہ ہے یا ٹائم ہے وہ فکس ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے طہارت کے ساتھ رہیں، مطلب اب نماز داری بات آپ نے میں ریپیٹ وہ جیسے میں نے اوپر بھی بولا کہ جتنا ہو سکے غلط کاموں سے بچنا ہے اور جتنا ہو سکے وظائف کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اچھے یعنی کہ یہ جو نماز ہے یہ تو ویسے ہی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہو سکے تو روزے کے ساتھ وظائف کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے اتنا میں یہ مطلب یہ روزہ مطلب یہ باموکل جو عملیات ہیں ان کے لیے، لیکن عام جو وظیفہ کرتے ہیں اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود پاک میں جیسے اوپر بتا چکا ہوں، کوشش کریں کہ اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے دوران اگر کوئی بڑی مشکل والا وظیفہ ہے تو اس کے درمیان آپ کے غصے پہ کنٹرول ہو، کیونکہ غصے میں آ کے بندہ بہت غلط باتیں کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم بات کریں، کم گوریں۔ کوئی اگر آپ کو خواب آتا ہے، اشارہ آتا ہے تو وہ مطلب آپ کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ ایک دم جوش میں آ کے بندہ سب کو بتاتا ہو بھائی میں نے یہ عمل شروع کیا تو یہ ہو گیا، نہیں ایسے کچھ نہیں۔ کوئی راز کی بات آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی آپ کا عامل ہے، آپ کا استاد ہے، اس کو آپ شیئر کر سکتے ہو، لیکن کسی کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی عمل کرنا ہے تو زمین پر کرنا ہے، زمین سے مطلب جس طرح میں جی جائے نماز ہے، یہ ساتھ کارپیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں بیٹھا ہوں، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اور کوشش کریں سوری زمین سے مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ نے بیڈ پہ چیئر پہ بیٹھ کے یا بیڈ پہ بیٹھ کے نہیں کرنا۔ اگر کوئی بہت مجبوری ہے، کوئی مطلب کوئی مرد ہے، عورت ہے، ہماری بہن ہے، بھائی ہے، جو بیچارہ مطلب بیٹھ نہیں سکتا تو پھر چلیں بلا وجہ مجبوری کر لیں آپ، لیکن پریفرڈ یہ ہے کہ یعنی کہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کر کریں۔ زمین سے مطلب جائے نماز بچھائیں، کارپیٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ووڈن بورڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے اوپر جائے نماز بچھائیں، جس طرح یہ بھی میں جائے نماز بیٹھا ہوں تو اس کے اوپر بیٹھ کے کریں۔ اور عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کم از کم 2 نفل حاجت کے پڑھ لیا کریں کہ یا اللہ پاک یہ میں عمل یا وظیفہ کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں تو مجھے اس میں برکت ڈالا۔ یہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اور جب آپ یہ جو 2 نفل پڑھیں نا، خاص کر عمل شروع کرنے سے پہلے، وہ کوشش کریں آپ اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو کچی مٹی کے اوپر سیدھا جائے نماز رکھیں، چٹائی بچھائیں، اس کے اوپر کریں۔ یہ صرف ان 2 نفلوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو آپ نے عمل زمین پہ کرنا ہے اس کے لیے تو چلیں آپ کارپیٹ وغیرہ کوئی اوپر کوئی دری شری کچھ بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ جو پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں اس کے لیے آپ جائے نماز یا چٹائی صرف رکھیں اور نیچے بالکل مٹی ہو تو زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پرہیز جلالی جمالی یہ مطلب ضروری نہیں ہے، یہ باموکل عملیات کے لیے، لیکن یہ جو وظائف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی یعنی کہ ویسے تو پرہیز جلالی جمالی تو بہت مشکل ہے، وہ کبھی میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ اس میں ہوتا ہے کہ جانور سے متعلقہ کوئی چیز نہ آپ نے استعمال کرنی ہے نہ کھانی ہے، لیکن اس ٹائم آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کوئی بدبودار چیز منہ مطلب پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ آپ کے
منہ میں اس کی بو نہ آ رہی ہو عمل کرتے وقت، ٹھیک ہے۔ وظائف کرنے سے پہلے دانت وغیرہ صاف ہونے چاہیے، مسواک کریں تو سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم ٹوتھ برش ہی کر لیں، لیکن ویسے ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ مسواک کریں پہلے۔ خوشبو لگانی چاہیے، اگربتیوں کا اہتمام کرنا چاہیے جب بھی عمل کریں، وظائف کریں، ٹھیک ہے، اور یکسوئی سے کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے آنکھیں بند کر کے قبلہ رخ ہو گئے، اور پوری نیت سے کریں، تب جا کے نا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی جو آخر میں ضروری بات ہے کہ حصار کرنا بڑا ضروری ہے۔ حصار کے کئی طریقے ہیں، بالآخر آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اپنے سینے پہ 3 بار پھونک لیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے چہرے پہ مسح کر لیں تو حصار ہو جائے گا۔ نہیں تو حصار کے اور بھی کئی طریقے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو لوازمات جو بھی ہے عملیات میں چیزیں ہیں، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، کسی عمل میں جی پانی کے اوپر دم کرنا ہے تو پانی ہے تو وہ گلاس میں ڈال کے پہلے ہی سامنے رکھ لیں۔ کوئی ایسا عمل ہے جس میں گندم کے دانوں کے اوپر کرنا ہے تو وہ پہلے ہی، یہ نہیں کہ اب آپ اٹھیں بھائی وہ میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں بھائی وہ مجھے دے دو، یہ اس طرح نہیں، اور ہمیشہ اکیلے کمرے میں کرنا چاہیے۔ میں اس کو میں نے کہا تو یہی تھا کہ ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن شارٹلی ایک آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ مناسب آ رہا ہے کہ آپ کو پوری تفصیل پھر ایک بار بالکل شارٹلی 1-2 منٹ میں کلیئر کرتا ہوں کہ وظائف عملیات میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو طریقہ مکمل معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جو سورس ہے کہ کدھر سے وظیفہ مل رہا ہے وہ آپ کو پیٹنٹ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ روحانی قوت آپ کی مضبوط ہونی چاہیے۔ روحانی قوت پیدائشی بھی ہو سکتی ہے مضبوط، جن کی پیدائشی مضبوط ہے وہ تو عمل 1-2 دن کرتے ہیں یا تھوڑی عرصے میں اس کا رزلٹ اس کو مل جاتا ہے، لیکن روحانی قوت مضبوط کرنے کے لیے جتنا ہو سکے ایک تو غلط کاموں سے بچیں، دوسرا وظائف کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، وظائف میں آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفر اللہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کر کے یہ وظائف ہیں، وظائف سے مراد ورد کرتے رہیں آپ، 100 200 400 1000 بار ویسے ہی پڑھتے رہیں۔ یہ تو عام روٹین میں آپ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، تو اس سے آپ کی روحانی قوت بڑھتی ہے۔ ایک تو برائی سے رکیں، دوسرا وظائف کریں، تیسرا پھر یہ ہے کہ نماز لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی روحانی قوت بہت ایکٹیو ہوئی تھی۔ پھر فکس جگہ فکس ٹائم رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب ایک دن آپ نے فرض کریں 12 بجے کیا، اگلے دن آپ نے 2 بجے کیا تو اس طرح اثر پھر وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں دوبارہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ کوئی غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے نا، تو پھر بھی وہ اللہ پہ یقین رکھتے کرے اور نیت کرے کہ یا اللہ پاک یہ میری مشکل حل کر، تو میں انشاءاللہ یہ جو برائی چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی، تو پھر بھی اللہ پاک کرم کرے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے نماز روزے کے ساتھ رہیں، اگر نماز تو ظاہری بات ہے پڑھیں، اور اگر روزہ رکھ سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں رکھ سکتے تو چلیں کوئی بات نہیں، لیکن باوضو ہمیشہ ہو کے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد کم سے کم بات کرنی ہے عمل کے درمیان، غصہ وغیرہ یا اس طرح کے غلط کاموں پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ نہیں کہ ابھی آپ وظیفہ کریں اور ساتھ ہی گالیاں دینا شروع کر دیں، اس طرح پھر وہ اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، اور ایک اور ضروری بات ہے کہ بھائی براہ مہربانی اتنی میں محنت کرتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم نا ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کا انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر لائک کریں گے نا، وہ اس کے وہ ایرو پہ آپ وہ لائک پہ کلک کریں گے تو کوئی آپ کو کوئی انشاءاللہ اس کا نہ تو فائن آئے گا، ٹھیک ہے، اور جب شیئر کریں گے اور کوئی اور بندہ کرے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کرے گا اس کا، لیکن بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کا آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ کسی غریب کا فائدہ ہوا، کسی دکھی کا فائدہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر عمل کے دوران خواب آئے، کوئی اشارہ آئے، وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا ماں سوائے آپ کے عامل کے۔ مثال کے طور پہ اگر میرے چینل پہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ خواب آیا تو اس کا کیا مطلب ہے، یا اس سے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ عمل زمین پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے، زمین سے میں نے آپ کو بتایا اوپر سن لینا، ٹھیک ہے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ 2 نفل پڑھیں۔ پرہیز ادھر آپ کے لیے میں نے جو بتایا کہ یہ کوئی بدبودار چیز کا استعمال نہ کریں، منہ سے لہسن پیاز وغیرہ یہ وہ نہ کھائیں، گندی چیزیں ایسی جس سے بو آئے، ظاہری بات ہے تمباکو نوشی، شراب یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی غلط کام جس کو آپ زنا کری وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے روحانیت آپ کی ویک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ حصار کرنا چاہیے نورانی عمل سے پہلے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا بالآخر درود شریف اور درمیان میں 11 مرتبہ ایک آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیا کریں۔ اس کے بعد جو بھی اس کی لوازمات کی چیزیں وہ آپ پہلے ہی انتظام کریں تو انشاءاللہ تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ہر چیز بتائی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ اتنا ٹاپک ہے کہ اس پہ شاید ویڈیو 8 گھنٹے کی بن جائے، ابھی تو میں نے بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، لیکن آپ کے لیے جو وظائف کے لیے نا وہ میں نے جو مناسب سمجھی ہیں یہی باتیں ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو سارا کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کریں،
دعاؤں میں یاد رکھیں اس کو، براہ کرم پلیز شیئر ضرور کریں بھائی، آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے، عاجزانہ ریکویسٹ ہے، شیئر کریں، کسی غریب کا فائدہ ہوگا تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ مطلب آپ میری A to Z ویڈیو دیکھیں، کوئی جادو، کوئی کسی کا نقصان والی بات، کوئی موت شوت والی بات، کوئی اللہ مفید ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اچھی بات ہے، اگر کوئی آپ کے لیے محنت کر رہا ہے نا، تو کم از کم اتنا آپ سے مطلب ریکویسٹ بنتی ہے میری کہ بھائی اس کو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ جلدی کسی اچھی چیز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔